جی ہاں، دنیا میں ایک ہی ایسا امتحان ہے کہ جو آپ پاس کر لیں تو آپ کی رائے جو ہے وہ دنیا کے ہر شخص کی رائے سے بہتر سمجھی جائے، آپ دنیا کے ہر علم میں ماہر سمجھے جائیں اور آپ کو حکومت بنانے گرانے کا اختیار مل جائے اور آپ کی حماقت کی سزا آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو ملے۔ ظاہر ہے ایسا امتحان دنیا میں کہیں اور نہیں بلکہ صرف پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں مقابلے کا امتحان کہتے ہیں، یعنی کہ CSS۔ اس امتحان میں اگر قسمت یاوری کر جائے ناظرین تو آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ یعنی کہ DMG کا حصہ ہو جائیں تو آپ کا شمار ان 700 افسروں میں ہوگا کہ جو ہر اس عہدے پر فائز ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ ملک کی باغیں اپنے مزاج کے مطابق موڑ توڑ سکتے ہوں۔ یہی وہ 700 لوگ ہیں کہ جنہیں ہم بیوروکریسی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لوگ محکمہ تعلیم میں ہوں تو پروفیسروں کو تعلیم سکھاتے ہیں، صحت کے شعبے میں ہوں تو ڈاکٹروں کو علم الادویہ کے سبق دیتے ہیں، قانون انہیں وکیلوں سے زیادہ آتا ہے اور زراعت انہیں کسانوں سے بہتر سمجھ آتی ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے ناظرین کہ جو خارجہ امور کی ماہر بھی ہے اور دفاع کی بھی۔ ہر فن مولا ہونے کے دعوے دار انہی 700 لوگوں میں سے 300 جو ہیں پنجاب میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ پنجاب کے 1200 سے زائد جو سینئر افسر ہیں، ان میں سے 300 افسروں سے جو ہیں وہ اپنا حق لینے کے لیے وہ ہڑتالوں پر ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آمادہ ہیں اور گرفتاریاں بھی پیش کرنے تک مجبور ہو چکے ہیں۔ DMG کلب کا سامنا کرنے والے PCS افسروں کے رہنما، ان کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، رائے منظور صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ فرمائیے گا رائے صاحب، آپ کا مسئلہ DMG افسروں کے ساتھ ہے نا، آپ نے ابھی تک حکومت کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے حل کرائیں۔ جی بہت شکریہ، آپ کو پتہ ہوگا جی کہ آپ نے تقریباً انٹرو میں ساری باتیں کور کر لی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ جولائی میں ہم نے سٹرائک کی کال دی، جب ہمارے مطالبات بالکل پہلے پنجاب اسمبلی سے کمیٹی ہم نے بنوائی، اس میں ہم نے اپروچ کیا، کمیٹی وہ DMG کی، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر جولائی میں فائنل سٹرائک کال آتی ہے، CM صاحب کا وہاں پہ ہمیں عطا مانیکا صاحب نے یہ میسج دیا جی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ 3 دن پوسٹ پون کر دیں۔ ہم نے 7 دن کا ٹائم دیا، کمیٹی بن گئی، ذوالفقار کھوسہ صاحب، لا منسٹر صاحب، سینیٹر پرویز رشید۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ یونیفیکیشن بلاک کے عطا مانیکا کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، عطا مانیکا صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ تھا کہ چلے میسج کسی سورس سے بھی آ جائے، پوائنٹ یہ تھا کہ چیف منسٹر صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ عطا مانیکا جو ہیں وہ چیف منسٹر کا پیغام آپ کو لے کر جی بالکل، انہوں نے ہی مجھے کال کیا۔ یہ کب کی بات ہے سر؟ یہ 10 جولائی 2010 کی، جب PC میں ہمارا فنکشن ہو رہا تھا اور 1100 لوگ ہمارے وہاں موجود تھے آفیسرز۔ اچھا، اس میں یہ ہوا کمیٹی بن گئی، اسی لیے میں نے کہا کہ واپس آتے ہیں، CM صاحب شاید کہتے ہیں لوٹوں گے۔ اس میں یہ ہوا کہ ذوالفقار کھوسہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی، لا منسٹر، اس میں سینیٹر پرویز رشید، DMG کو اور ہمیں انہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے سنا، 5.5 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے اور 12 ہم نے ڈیمانڈز پیش کی اور انہوں نے 12 کی 12 مان لی۔ اچھا، یہ کاغذ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایگزیکٹلی وہی پیپر ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں تھا، یہ وہ 12 ڈیمانڈز ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری یہ ڈیمانڈز غلط تھیں، ہم کوئی غیر قانونی، غیر اخلاقی یا تجاوز شدہ بات کر رہے تھے، تو وہ ہمیں کہہ دیتے کہ آپ کی ڈیمانڈز غلط ہیں۔ 5.5 گھنٹے بہت ٹائم ہوتا ہے، ایک بات ہوئی، مانی گئی۔ ہم نے کہا یہ ٹائم فریم دیں، انہوں نے کہا جی یہ 3 دن میں، یہ 7 دن میں۔ اب یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں 17 جولائی 2010 کی آخری جو کام ہونا تھا وہ 31 جولائی سے پہلے ہو کے 31 جولائی کو انہوں نے کہا جی دوبارہ میٹنگ ہوگی، سارے کے سارے نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس ہوں گے اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ جی اچھا، ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ اچھی، 31 جولائی گزر گئی، تو کون میں کون، اس کے بعد انہوں نے کہا جی گجرانوالہ الیکشن ہے، پھر باہر چلے گئے، فلڈ آ گیا۔ ہم نے اس کے بعد سے لے کر ان کے ساتھ اور چیف سیکرٹری کے ساتھ اور ان کے آگے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ 102 میٹنگز کی ہیں، اور 12 میں سے اب سٹیٹس یہ ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہماری پوری کی گئی ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں مختصر یہ مجھے بتائیے پہلے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسے آپ نے فرمایا کہ CSS والا جو ہے وہ امتحان دے کے گریڈ 17 میں آتا ہے، میں نے بھی مقابلے کے امتحان دیا اور میں بھی گریڈ 17 تھا۔ میرا صرف یہ ہے کہ میں نے لاہور سے دیا، اس نے اسلام آباد سے دیا ہے، اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ میری پروموشن 20 سال کے بعد ہے، اس کی پروموشن 15 سال کے بعد وہ کمشنر لگ جاتا ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ گراس اس میں فرق ہے کہ دیکھیں وہ 5 لاکھ کماتا ہے، آپ 1 لاکھ کماتے ہیں، وہ 5 لاکھ کماتا ہے، ہم 1 لاکھ کماتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے کچھ وہ کماتے ہیں۔ اچھا، اس میں بات دوسری یہ آ گئی کہ اگر میں عمر کے آخری سے 21 گریڈ میں بھی جاؤں گا، میں یہ پریکٹیکل بات آپ کو کر رہا ہوں، میرے اوپر 18 گریڈ کا افسر لگا دیں گے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، دیکھیں کوئی رول، کوئی ضابطہ، کوئی ریگولیشن، کوئی لا، کوئی آئین، کوئی چیز تو ہوگی۔ اچھا، اب دیکھیں پھٹا زیادہ کہاں سے پڑا ہے؟ پھٹا زیادہ یہاں سے پڑا ہے کہ لاسٹ منتھ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہم نے اپنی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ایک 80 ارب روپے کا بچت پلان دیا۔ یہ میرے پاس کاپی ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ جی اچھا، یہ آپ رکھ لیں جی، یہ سارا پریس کلپنگز ہیں جو اس پہ آرٹیکلز آئے، جو اس میں سارے اخباروں نے اس کو پک کیا۔ اچھا، اب ان کو یہ ہوا کہ اس میں ہم نے بڑی سمپل باتیں کی۔
بس 7 گاڑیاں رکھی ہوئی ایک افسر نے, وہ ایک گاڑی رکھی ہے گھروں کے ساتھ. ڈی ایم جی گروپ کو بڑا کھٹکا ہوگا, بڑا کھٹکا ہے نا جی, اصل رولا ہی یہاں سے پڑا ہے. اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ آپ کو کیا بنی 80 بلین کی 80 ارب کی بچت کرانے کی ضرورت, آپ اپنی بچت تو کرا لیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں دیکھیے ہم ایک قوم کے شہری ہیں اور آنیسٹ ٹو گاڈ مطلب ہمیں کوئی نہیں نوکری رہتی ہے. میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا, یہ تو پہلی دفعہ اس طرح سامنے آیا نا کہ آخرکار کیا بات ہے کہ آپ کی کاوش بڑی ہم اس کا احترام کرتے ہیں, آپ کی جدوجہد جو ہے زبردست ہے, مگر مجھے یہ بتا دیں کہ ایک عام آدمی کے لیے جو باہر ہے اس کے لیے ایک پی سی ایس کا تھانے دار ہو یا کوئی اور افسر ہو, وہ اس کے لیے ڈی ایم جی گروپ سے کیسے الگ ہے؟ اس نے کیسے ثابت کیا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ عوام کا درد ہے, ڈی ایم جی کے گروپ میں نہیں؟ دیکھیں یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی تو میں فرینکلی اسپیکنگ بات کروں کہ ہمارے لوگوں کا رویہ یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ ان سے بہتر ہوتا ہے, لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ بڑے پرفیکٹ ہیں. دیکھیں یہی پولیس تھی, یہ کسی کام کی نہیں تھی. جب آپ نے موٹر وے پولیس اس میں قائم کر دی, ان کو سہولتیں, اس پلان میں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں پٹواری کلچر کا خاتمہ ہوگا, 80 ارب روپے آپ کو ملیں گے, یہ 50 کنال کے گھر, 7 گاڑیاں, اس کو چھوٹا کریں. ہم اپنا دیکھیں میں اس کا حصہ ہوں نا, پنجاب کی بیوروکریسی میرے ساتھ کے بیچ میں ڈی سی او لگے ہوئے ہیں, ہم بھی گریڈ 21 تک جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ چھوٹا کریں. اچھا اگر کرپشن ختم ہوتی ہے, پٹواری کلچر ختم ہوتا ہے اور 80 ارب آتے ہیں, 33 غیر ضروری ٹیکس اس میں خاتمہ ابالش. مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ جو پٹواری چلاتا ہے نا ان کے ڈیرے اور ان کے گھر, یہ تو آپ کو لے ڈوبی نا, یہ لے ڈوبی. اچھا اس میں نے لکھا کہ 375 کروڑ. ابھی کیا سٹیٹس ہے سر؟ میں عرض کرتا ہوں آپ نے گرفتاری بھی جمعے کے دن دے دی تھی. نہیں ہم نے نہیں دی, جمعے کو انہوں نے ایک ڈرامہ یہ کیا کہ ہمارے لوگ جو ہمارے پمفلیٹ تقسیم کر رہے تھے, سیکشن آفیسرز 3 وہاں پہ, ایک دوسرے کے لیے ہڑتال, 21 ہڑتال ہوگی, اور ہم نے صرف کالا ربن باندھنا تھا. اس کے بعد ایسا ایسا پارٹ ٹائم اور فل ٹائم کرنی تھی. انہوں نے 3 بندے ہمارے اریسٹ کر لیے. اب یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ 8:30 بجے بندے اریسٹ ہوتے ہیں, 10 بجے میں پہنچتا ہوں, وہاں پہ پورا سیکریٹریٹ جمع ہوتا ہے. کسی بندے نے بلا کے نہیں پوچھا ڈی ایم جی والے نے کہ بھائی جی کیا مسئلہ ہے. دیکھیں نا, اف دیر از اینی پرابلم, چیف سیکرٹری سٹنگ اوور دیئر اینڈ مور دین 60 پیپل, تو وہ 60 میں سے کوئی تو بلا کے پوچھتا نا بھائی اب کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں سر, یہ مسئلہ ہے, ڈی ایس پی کو بلاتے. ان کا پروگرام ہی نہیں تھا. پولیس بھیج دی, انہوں نے پولیس بلا لی, آئی جی کو بلا لیا, میں آیا, تلاوت ہوئی, تقریریں ہوئی. اچھا جی ہم احتجاج کرتے ہیں. 12:15 بجے جمعے کا دن تھا. میں نے کہا سب سے بڑا آپ کا آبسٹیکل کون ہے ابھی؟ دیکھیں میں نام لے دیجیے, میرے پاس وقت مختصر ہے سر. سب سے زیادہ کون آپ کی رکاوٹ ہے کام میں؟ چیف سیکرٹری پنجاب کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اس لیے کہ دیکھیں سیاسی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل یرغمال بنی ہوئی ان کے ہاتھ میں. سی ایم کو ٹوٹل یہ غلط رپورٹ پیش کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اس سے اندازہ کریں کہ ڈاکٹر ہڑتال پہ, وہ بھی جھوٹے ہیں, ہم ہڑتال پہ, ہم بھی جھوٹے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 96%. اب ان کو بندہ یہ پوچھے بس 96% آپ کسی کے مطالبے مانیں گے تو آپ کو ہار پہنائے گا یا وہ ڈنڈے کھائے گا؟ ہماری اس نے 3 لیڈی افیسرز کو گرفتار کیا گیا. یہ میرے پاس فوٹوز ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے. 3 خواتین کو اریسٹ کر کے مردوں نے اریسٹ کیا اور ان کے ساتھ ٹارچر کیا, جو کچھ یہ فوٹو موجود ہیں. ایک ذاتی سوال پوچھ لوں, کیا آپ کی تحریک میں اس لیے تیزی تو نہیں آئی؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر کے عہدے واپس بحال ہونے والے ہیں, بڑے پرکشش بڑے عہدے ہیں, شاید آپ بھی اپنا حصہ چاہتے ہیں. قطعاً نہیں. دیکھیں وہ جب بحال ہوں گے تو اس پہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی لگیں گے. دیکھیں ڈی ڈی او آر کا نام پہلے ہمیں ظاہر بات نہیں ہے نا, آپ کو پہلے ترجیح نہیں دی جاتی. نہیں وہ درست ہے, وہ تو دیکھیں نا, مطلب جو نام بدلے گا نا, جو ڈی ڈی او آر ہوگا وہ ایسی ہو جائے گا, جو ڈی او آر ہوگا. اصل بات دیکھیں نا, میں بتاتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے اور اس میں انہوں نے ہمارے اوپر جی کو پرچہ دیا, 50 سیکشنز لگا دیے, اگلے دن ہماری بیل ہوگی. آپ اس سے اندازہ کر لیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں, آخری میری آدھا منٹ کی, کہ دیکھیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ مانا ہوا ہے اس کو سی ایم پورا کر دیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن اس وقت یہ ظلم زیادتی جو کر رہے ہیں, ٹرانسفر, پوسٹنگ, سسپینشن, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک اہم سوال ہے پنجاب حکومت کے لیے کہ آخرکار یہ کیسی گڈ گورننس ہے کہ جہاں ملک کے سب سے بڑے صوبے میں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آپس میں ہی لڑ رہی ہے. ایک اہم خبر اور بھی آن دا سائیڈ لائن رائے منصور صاحب نے دی کہ عطا مانیکا صاحب جو ہیں وہ آن بہاف آف چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب 2010 سے ان کے پیغامات لے کے جا رہے ہیں. آپ نے کوشش کی کہ اس کے اوپر مزید بات نہ ہو سکے, مگر بہرحال آپ کو ایک نظر ہم ڈالیں گے لیبیا کے اوپر, انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر. بتاتے چلیں ناظرین جانے سے پہلے کہ ٹیونس سے چلنے والی عوامی تبدیلی کی لہر جب لیبیا تک پہنچی تو گزشتہ 42 سال سے وہاں کے مقتدر معمر غدافی نے اس طوفان کو جبر کے تنکوں سے ٹالنے کی کوشش شروع کر دی, ہم نے دیکھا. اور لیبیا کی زمینی فوج نے بے رحمانہ انداز میں مظاہرین کو کچلنا شروع کر دیا. فضائیہ نے جو ہے, ہم نے دیکھا کہ عوام سے فضا کو نشانہ بنانا شروع کر دیا, اور اسی کشت و خون کو دیکھ کر عالمی ضمیر نے انگڑائی لی اور برطانوی, امریکی اور جو ہے اٹالین طیارے جو ہیں وہ لیبیا کو معمر غدافی کے جبر سے بچانے کے لیے بمباری کرنے لگے. اوور دی ویکینڈ ہم نے یہ دیکھا. لیکن ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن آفرین ہے عالم اسلام کی تقدیر پر کہ اسے انتخاب بھی کرنا ہے تو لیبیا میں معمر غدافی کی خونخواری اور مغربی طاقتوروں کی بمباری میں سے کسی ایک کو چننا ہے. اینی لیبیا والوں کا دکھ بھی اپنی تاریخ میں ایک عجیب ہی المیہ ہے. ان کے درد کا ذمہ دار انہیں نشانے پر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے درد مند ان کے وطن کو. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے لیے اجازت چاہیں گے. وی ول کیپ یو اپ ٹو ڈیٹ ود آل نیشنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو رائٹ ٹو us crossfire@dunyanews.tv. I beg your leave. Good night. Allah Hafiz.